دیکھیں تو مسلم لیگ نواز نے بھی 1997 میں یہی کچھ کیا تھا. یہی محترم نواز شریف صاحب تھے جنہوں نے اسمبلی میں اسی طرح جو خواجہ آصف نے تقریر کل کی ہے اسی طرح محترم نواز شریف صاحب نے کی تھی, اور انہیں توہین عدالت میں اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے طلب کیا تھا, جس پر پھر انہوں نے عدالت میں جو ہے چمک کی ریت ڈالی تھی. کوئٹہ آپریشن شروع کیا تھا اور پھر پشاور آپریشن کیا تھا, اور پھر 2 عدالتیں بنا دی تھی. سپریم کورٹ میں ججز کو تقسیم کر دیا تھا, اور سجاد علی شاہ کے ساتھ 5 رہ گئے تھے, اور 10 جج جو تھے وہ دوسری طرف سے مرحوم ہو گئے ہیں. ان کا میں نام مناسب نہیں سمجھتا اس وقت, لیکن اس کی انعام میں ایک کو جو ہے ان میں سے سپریم کورٹ کا ایک صدر پاکستان کا عہدہ دیا گیا, اور دوسرے کو جو ہے سندھ ہائی کورٹ کا جو ہے گورنر بنایا, سندھ کا صوبے کا گورنر بنایا گیا تھا. تو یہ محترم عمران خان صاحب کا یہ پرانا وتیرہ ہے. اور پھر سجاد علی شاہ صاحب اس وقت کے چیف جسٹس کو غیر فعال کروا دیا تھا اس تقسیم کی وجہ سے, 10 ججز کا ایک فیصلہ کروا کے کہ یہ سینئر موسٹ نہیں ہے, اس لیے چیف جسٹس کا عہدہ نہیں رکھ سکتے, اور انہیں معزول کروا کے ہٹا کے تو پھر دوسرے اپنے من پسند کو چیف جسٹس بنا دیا تھا. یہ اسی وتیرے پہ چل رہے ہیں, لیکن اس دفعہ نہیں ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ 90 کی دہائی نہیں ہے, تو یہ غلط فہمی نکال دیں. اور عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس جو ہیں ماشاءاللہ وہ بہت تدبر اور حوصلہ رکھتے ہیں, اور ان کے ساتھ اس وقت آپ نے دیکھ لیا ہے کہ میجورٹی ججز ان کے ساتھ آلریڈی ہیں. اگرچہ یہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے, اور اگر اندرونی طور پر ان کے کوئی فیصلوں میں اختلاف ہے تو وہ فیصلوں کا اختلاف اچھی بات ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ اس سے جو ہے آگے بیٹھتی ہے جورسپروڈنس کو تقویت ملتی ہے. لیکن اس طرح سے جو ہے ذاتیات پر جو اختلافات ہیں یہ رونما نہیں ہونے چاہیے پبلکلی, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی کامیابی حکومت کو ہو سکتی ہے. یہ بتا دیجیے سر, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے آئین اور جمہوریت کی بحالی کے لیے کام کیا ہے, لیکن آج اپنے ہی جو وکلاء ہیں, مثال کے طور پر پہلے نمبر پر آپ ہیں, پھر اعزاز حسن صاحب ہیں, آپ دونوں پر بھی آج کل تنقید ہے. آپ کو جو ہے وہ جو لائز فورم کی صدارت سے ہٹا دیا گیا ہے. کیا مستقبل میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کسی اور جماعت میں جا رہے ہیں, یا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو فیصلہ ہے اس کو منوان تسلیم کر کے بیٹھیں گے؟ ایک تو بات یہ بات کہیں میں پیپلز پارٹی ہوں, اس لیے یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی آئین سے کوئی انحراف کر رہی ہے یا آئین کے خالق ہو کر آئین سے جو ہے ماورا کوئی کسی عمل کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے. ہاں البتہ اختلاف رائے ہوتا ہے, اگر کسی کا اختلاف رائے ہے کسی ایشو پر تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن میں جو قانون کا طالب علم ہوں یا قانون کے ایک ایوانوں سے وابستگی ہے, میں تو وہی بات کرتا ہوں جو آئین اور قانون میں ہے. یہ مذاق بنا کے رکھ دیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز نے ہمیشہ کی طرح. یہ جوتے کی نوک پر لکھتے ہیں آئین کو, جس طرح ضیاء الحق کہتا تھا یہ چند کاغذ کے ٹکڑے ہیں, اور وہ جوتے کی نوک پر رکھتا تھا. یہ اسی کے متبنہ ہے اور اسی نقش قدم پر چل رہے ہیں, آج تک اسی پر چل رہے ہیں. جب عدالت ان کے ساتھ ہو تو بہت اچھی ہے عدالت. جب خواجہ آصف کو عدالت نے بری کیا, بری الذمہ کیا اس سے, تو بہت اچھی عدالت تھی. یہی بندیال صاحب اس کا حصہ تھے. اب جب یہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں تو اب ان کے سارے کیڑے نکل رہے ہیں, اور سارے ان کے عیب جو ہیں وہ ان کو نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے. جہاں تک تعلق ہے پیپلز پارٹی کا, میں ہوں یا اعزاز حسن ہو, ہم اپنا جو ہے آئین کے مطابق بات کرتے ہیں. 90 دن کے اندر الیکشن ہونا تھے, اس میں کسی فیصلے کی ضرورت نہیں تھی. یہ کہنا کہ 4-3 اور 3-2 اور سو موٹو اور بینچ کا جو ہے بڑی ہو چھوٹی ہو ساری عدالت بیٹھے, او بھائی ایشو کیا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کراؤ؟ کیا یہ آئین میں نہیں لکھا ہوا؟ اور جب آئین میں لکھا ہوا ہے تو اس پہ عمل کرو. 2/3 اب کی ریاست جو ہے غیر فعال ہے, اس میں آئینی طور پر نہ حکومت ہے اور نہ آئینی طور قانونی طور پر 2/3 پاکستان کو چلایا جا رہا ہے. 2 صوبے جو پنجاب اور خیبر پختونخوا ہے, یہ 2/3 پاکستان ہے. تو پاکستان کی ریاست کو 2/3 معطل شدہ ہے اس وقت. اور یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ پارلیمان میں بیٹھ کے گالیاں نکال رہے ہیں. اور پارلیمان کیسی جس میں ایک ہی فریق بیٹھا ہوا ہے,
अपोजिशन के बगैर पार्लियामेंट नहीं होती, अपोजिशन के बगैर जमहूरियत नहीं होती, अपोजिशन के बगैर रियासत नहीं चल सकती है। तो ये क्या मजाक कर रहे हैं, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जब तक आइन पर अमलदारी नहीं करेंगे, और कैसे करेंगे अब तो मुझे समझ नहीं आता है कि इतने बंद गली में ये चले गए हैं कि अब आइन के अंदर कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि इसको पटड़ी पर जो है दोबारा डाला जा सके। सर मेरी दानिश में आपने जो नून लीग के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, ये वही नून लीग है ना जिसके पीछे आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो कदम से कदम मिलाकर उनके पीछे चल रहे हैं, उसके वज़ीर आज़म के पीछे। ये वही नून लीग है जिसने भुट्टो की फांसी पर मिठाइयाँ बांटी थीं। ये वही नून लीग है जिन्होंने बेनज़ीर रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की आसमान से जहाज़ के ज़रिए गंदी तस्वीरें फेंकी थीं। ये वही नून लीग है जो कहती थी कि इस जो प्रेसिडेंट ऐवान सदर में जरदारी साहब जो बैठे हुए हैं, इनके गर्दन में फंदा डालकर इनको चौकों पर लटकाएंगे। ये वही नून लीग है जो कहती थी कि खंजर में पेट फाड़ कर आंतरों से निकालेंगे जरदारी साहब के डॉलर। ये वही नून लीग है जब यूसुफ रज़ा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने किया तो ये काला कोट पहन के नवाज शरीफ चला गया था और कहता है कि नीचे उतरो यूसुफ रज़ा, नीचे उतरो, हम बनाना रिपब्लिक नहीं बनाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त नहीं करते, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमलदारी नहीं करते तो कोई जो है हम तुम्हारा उसको नहीं मानने को तैयार हैं। ये वही नून लीग है, माफ़ करना। अच्छा खोसा साहब ये बताएं कि क्या नून लीग ये सारी चीज़ें मनपसंद फैसलों के लिए करना चाह रही है? यस यस, और क्या है। अगर आज ये कह दें कि जी ठीक है अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन करवाओ और इकट्ठे इलेक्शन करवाओ, तो ये बल्ले बल्ले कहेंगे। सर इतनी अगर जालिम है नून लीग तो आसिफ अली जरदारी और बिलावल अपने नाना अपनी वालदा ये उनसे पूछो, उनसे पूछो, उनसे पूछो। ओके थैंक यू, आपने समझाएंगे उन्हें, आप उनसे पूछो। मैंने ये बहुत कहा है आपने, ये उनसे पूछो। यानी वो नहीं समझे आपकी बात। फिर मैंने कहा कि नून के साथ संगम आपका नहीं बनता है। अच्छा। हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई वर्कर पंजाब का नून को साथ चलने को तैयार नहीं है। मैंने बड़ा बांगे दोल का, हमारे पार्टी में ये जमहूरी रवायात हैं कि हम खुल के बात करते हैं, मुंह पे बात करते हैं। उन्होंने आपकी बसीरत को अहमियत नहीं दी, सियासी बसीरत को। सर यार ये उनको से पूछे, मुझसे क्यों पूछते हैं? ये भाई मुझसे ना पूछें।